وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمنافقين والمرتدين سيدنا أبو بكر الصديق رضی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود پاک محبت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تاریک شب میں سحر پیدا کر، تاریک شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر۔ کثرت کو دبانا ہو اگر قلت سے، کثرت کو دبانا ہو اگر قلت سے، تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر۔ انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، 30 اکتوبر پیغام علماء دیوبند کانفرنس یاد ہے نا جی؟ کیوں جی؟ کہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے کس نام سے؟ پیغام علماء دیوبند کانفرنس۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بات کو جتنا دھیان سے سنا جائے اتنا وہ اثر کرتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت فرمائی، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا۔ اس کے لیے نا آپ حضرات کی پوری توجہ چاہیے۔ دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس لیے کہ میں مہمان بھی ہوں، باہر سے آیا ہوں۔ یہ جو بچے پھر رہے ہیں یا یہ جو سپیکر والے ہیں یا یہ جو مائک والے ہیں، یہ سب آپ کے یہاں کے لوگ ہیں، مقامی ہیں۔ اور میں باہر سے آیا ہوں، مولانا عبدالوحید صاحب مجھے جانتے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے سب سے زیادہ توجہ کا مستحق، سمجھا رہی بات؟ ویسے بھی یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہمارا الحمدللہ نا کل سے اجتماع شروع ہو رہا ہے رائیونٹ کا، تو شیخ پورے والا بھی ہے جی؟ اچھا چلو، میں لاہور سے آیا ہوں، لاہور والے تو ہیں، تو بہرحال آپ اگر شرکت نہیں کریں گے تو دعا تو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ رائیونٹ اجتماع میں جائیں نا تو وہاں پہ گونگے بہرے لوگوں کا ایک حلقہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ گونگے بہرے لوگوں کا ایک حلقہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جہاں گونگے بہرے لوگ بیٹھتے ہیں نا وہاں اوپر کان بنا ہوا ہوتا ہے۔ کیا بنا ہوا ہوتا ہے؟ بولو ذرا۔ کان بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اللہ دے بندے ہوئے تو بول دے نہیں، تسی کان بنایا ہے، تسی آپ اتنے زبان لاؤ۔ گونگے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ڈیف۔ گڈ گڈ۔ گونگے کو، اب یہ جو ڈیف ہے، یہ جو کان بنا ہوا ہوتا ہے یہاں زبان پر، یہ بولتا نہیں نا، وہ نہیں سمجھا رہی گل، یہ بولتا نہیں،
یہاں زبان بناؤ، تم نے کان اس لیے بنایا کہ یہ سنتا بھی نہیں، یہ اس لیے کہ سنے گا تو عمل کرے گا۔ بولے سنے، دیکھو میرا بچہ ہے یا کوئی بچہ ہے، میں نے اسے کہا میرے لیے پانی لے کر آؤ، اس نے سن لیا تو وہ پانی لے آئے گا۔ اچھا اس نے سنا ہی نہیں تو وہ میرے لیے پانی کیسے لائے گا؟ مولا سنے گا تو عمل کرے گا نا۔ اس لیے فرمایا کہ تم سننے کا حق ادا کر دو، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے۔ اچھا سنیں گے نہیں تو عمل کی توفیق بھی نہیں ملے۔ ہاں جی، اس لیے نا پوری توجہ ادھر دیکھنا بھی میری طرف ہے۔ بعض اوقات صرف سننے سے بات سمجھ نہیں آتی جب تک دیکھے نہیں۔ اس پر میں ایک اکثر لطیفہ سنایا کرتا ہوں۔ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے تو ان کو پرچی آ گئی، اور پرچی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ شادی ایک ہونی چاہیے یا 4 ہونی چاہیے، بیویاں ایک ہونی چاہیے یا پھر تسی پیچھے ویکھن ڈے ہو، 1 یا 4۔ مولوی صاحب کی جو اپنی بیگم صاحبہ تھی نا وہ بھی مستورات میں بیٹھی ہوئی تھی، استانی صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں۔ مولوی صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ میری تو لڑائی ہو جانی۔ تو مولوی صاحب نے کیا کیا، انہوں نے یوں کیا، ایسے اشارہ کیا اور کہا بھائی جو اللہ تعالیٰ دے نا اس پر راضی رہنا چاہیے، جو اللہ دے اس پر۔ اب دیکھیں استدلال میرا یہ ہے تو لطیفہ، مولوی صاحب نے 4 انگلیوں کا اشارہ کیا اور یہ بات سمجھ انہیں آئی جو مولوی صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے، ورنہ جڑے نہیں دیکھ رہے جنہیں سر تھلے سٹے ہیں ادھر ادھر ویکھ رہے ہیں انہیں تو یہی سمجھنا ہے کہ اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ دے بس گزارا کرو۔ نہیں، مولوی صاحب نے وضاحت کر دی کہ جو اللہ دے رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کی توجہ چاہیے۔ یہ گھڑی میرے سامنے، میں نے آدھا گھنٹہ لینا ہے، اب اس آدھے گھنٹے میں آپ حضرات کی میرے طرف توجہ رہنی چاہیے۔ کیوں جی انشاءاللہ؟ بولے ذرا، جاگ رہے ہیں سارے؟ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں نا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارا تعلق علماء کے، مسلمانوں کے اس قبیلہ کے ساتھ ہے جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا، ہمارا تعلق علماء کے اس قبیلہ کے ساتھ ہے جو صحابہ کے جان نثار ہیں، جو صحابہ کے دیوانے ہیں، جو صحابہ کی محبت سے سرشار ہیں۔ میں اور آپ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کی محبت ہمارا دین ہے، صحابہ کی محبت ہمارا ایمان ہے، صحابہ کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے، صحابہ کی محبت ہمارا کل کائنات ہے۔ یہ میں محبت صحابہ پر آگے بات کرنی ہے، یہ انشاءاللہ اس کو سمجھ آئے گی جو میرے ساتھ ساتھ چلے گا۔ صحابہ کی محبت ہماری کل کائنات ہے، اور ہم صحابہ کی محبت کی خاطر جان کی، اولاد کی، بیوی بچوں کی، روزگار کی، مال کی پرواہ نہیں کرتے، صحابہ کے قدموں پر نچھاور کرنے پر فخر سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح صرف ایک پہلو نہیں بلکہ اسی طرح جس طرح ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہم صحابہ سے نفرت اور بغض رکھنے والوں سے، میں نے کہا کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے اکابر، میرے خلف بھی میرے سلف بھی، صحابہ پر اپنی جان نچھاور کرنا فخر سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منکر صحابہ ہے، جو بغض رکھتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی نفرت کرتے ہیں
جیسے ابو جہل کے ساتھ، جیسے فرعون کے ساتھ، جیسے حامان کے ساتھ، جیسے قارون کے ساتھ، اور جیسے کسی کتے بلے سے نفرت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اسی طرح ہم صحابہ کے منکر سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہم صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ صحابہ سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ بیٹا یہ پکڑو کیا؟ اچھا جی، صحابہ سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں، یہ لاجک میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، اور میں کوئی بات آج کے پروگرام میں بغیر دلیل کے نہیں کروں گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالی میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو مطمئن کروں۔ لیکن کیوں محبت کرتے ہیں اس سے پہلے مقدمہ کے طور پر یا جملہ مستانفہ کے طور پر سمجھ لیں کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ علماء طلباء موجود ہیں، آپ اگر سنت کا معنی سمجھ لیں گے نا تو پھر وہ جو بات میں نے کرنی ہے وہ سننے کا آپ کو مزہ آئے گا۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ علماء طلباء بیٹھے ہیں، میری اس بات کی تائید کریں گے کہ سنت صرف اس عمل کو نہیں کہتے جسے حضور نے کیا ہو۔ کیوں جی؟ کیوں بھائی؟ اسی آپ کو کوئی مولوی نبی گال کرنے لگے؟ نہیں، لاجک ہے۔ سنت اسے نہیں کہتے جسے صرف حضور نے اس عمل کو سنت نہیں کہتے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم اطہر سے نکلنے والا جو عمل ہوتا تھا ان کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی جی؟ وہ بولتے چھٹو یار، کتنی؟ 4 قسمیں۔ نمبر 1، یا تو وہ سرکار کے ساتھ خاص ہوتا تھا، یا وہ سرکار کا معجزہ ہوتا تھا، یا وہ کسی مرض پر، مثلا میں ساتھ ساتھ سمجھاتا ہوں، میں اصل میں نا بیسکلی مدرس آدمی ہوں، اس لیے نا میں اسی ترتیب وار بات کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کیتے کہ نہیں کیتے؟ سنت ہے؟ دسو یار، بولو سنت ہے؟ اگر سنت ہے تو کرو، نکلے کو مولوی باہر نہیں۔ ہم کہیں گے کہ یہ حضور کا معجزہ ہے، نکلا حضور کے جسم اطہر سے، لیکن سنت نہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 9 یا 11 شادیاں مبارک فرمائیں، سنت ہے؟ ساڑھے کو لاجے کہ نہیں سمجھ جاندی؟ سنت ہے؟ نہیں۔ ہم کہیں گے کہ یہ نبوت کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 3، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب مبارک فرمایا، سنت ہے؟ نہیں۔ بھائی ہم کہیں گے کہ عذر تھا، کمر میں درد تھا، بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے کھڑے ہو کر تو نکلا تو حضور کے جسم اطہر سے، سنت تو ہونا چاہیے، لیکن سنت نہیں۔ سنت اسے کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے کوئی عمل نکلا اور پھر اس عمل پر صحابہ نے بھی عمل کیا۔ صحابہ عمل نہیں کیتا تو سنت، وہ حدیث تو ہے، وہ سرکار کا معجزہ ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر ہے، صحابہ نے نہیں کیا تو سنت۔ اس لیے ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل حدیث نہیں۔ ہم اہل حدیث اس لیے نہیں کہ اگر ہم اہل حدیث بنیں گے تو پھر ساری حدیثوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ نکلنا اہل حدیث کرن چند دے 2 ٹوٹے، تو پیو بھی آ جا نہیں کر سکتا۔
ہم ہیں اہل سنت کہ جتنی سنتیں ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں. توجہ. معلوم یہ ہوا کہ سنت صرف اسے نہیں کہتے. سمجھ آ گئی گل کوئی نہ. معلوم یہ ہوا کہ سنت صرف اسے نہیں کہتے کہ جس پر حضور نے عمل کیا ہو، بلکہ سنت وہ حدیث تو بنے گی لیکن سنت تب بنے گی جب سرکار نے ایک عمل فرمایا اور سرکار کو دیکھ کر پھر صحابہ نے بھی وہ عمل کیا، تب سنت بنے گی. اب آئیں ذرا اس طرف. میں نے کہا کہ میں صحابہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں، میں صحابہ سے والہانہ محبت کرتا ہوں، میں صحابہ کی محبت میں سرشار ہوں. میں صحابہ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے توحید ملی صحابہ سے، مجھے دین ملا صحابہ سے، مجھے قرآن ملا صحابہ سے، مجھے احادیث ملی صحابہ سے، مجھے ارکان اسلام ملے صحابہ سے، مجھے احکام دین ملے صحابہ سے. میں جب پیدا ہوا تھا میرے ایک کان میں آذان دی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہی گئی. یہ مجھے ابو ہریرہ نے بتایا ہے. میں جب اس دنیا میں آیا تھا مجھے آذان کان میں کہی گئی، آذان کے الفاظ مجھے ابو محذورہ نے دیے. میں جب مروں گا میرا جنازہ پڑھا جائے گا، میرے جنازے کا طریقہ مجھے عبداللہ ابن مسعود نے دیا. میں جب کفنایا جاؤں گا میرے کفن میں 3 کپڑے، عورت کے کفن میں 5 کپڑے. یہ مجھے ابو ہریرہ نے بتایا کہ مجھے دین ملا صحابہ سے، مجھے دین ملا صحابہ سے، مجھے ارکان شریعت ملے صحابہ سے، مجھے احکام دین ملے صحابہ سے. میں کیوں نہ محبت کروں صحابہ سے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. میرے دادا جی کہا کرتے تھے، میرے دادا جی نے بہت سارا وقت پارٹیشن سے پہلے کا گزارا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ پہلا سپارہ تے ساڈے محلے چ ہندوؤں بھی آਉਂਦਾ سی. ایویں پہلا سپارہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک بولو ھم المفلحون. میرا استدلال یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، توجہ یار میری طرف، جب یہ آیت نازل ہوئی کیا میں تھا؟ بولے میرے ساتھ بولے، کیا میں تھا؟ کیا آپ تھے؟ کیا قاسمی صاحب تھے؟ کیا مولانا عبد الوحید تھے؟ کیا مولانا عبداللہ قادری تھے؟ کیا جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے؟ کیا قاسم نانوتوی تھے؟ کیا شیخ الہند تھے؟ کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے؟ کیا امام بخاری تھے؟ کیا امام ترمذی تھے؟ کیا نسائی تھے؟ کیا ابن ماجہ تھے؟ کیا موطا امام مالک تھی؟ کیا موطا امام محمد تھی؟ کیا امام محمد تھے؟ کیا قاضی ابو یوسف تھے؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ تھے؟ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی نہ میں تھا، نہ میرا کنبا تھا، نہ میرے بڑے تھے، نہ میرے چھوٹے تھے، نہ آپ تھے، نہ میرا قاسم نانوتوی تھا، نہ شیخ الہند تھا، نہ اس وقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھا، نہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، نہ امام ابو یوسف تھے، نہ امام محمد تھے، نہ امام کسائی تھے، نہ امام ظفر تھے. اس وقت اگر کوئی تھا تو وہ حبشے کا کالا بلال تھا. یہ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. میرا وقت تھوڑا رہ گیا، میں مختصر کرتا ہوں. کہاں تھے؟ ہاں، میں ان صحابہ سے کیوں محبت نہ کروں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون.
اور جب اللہ نے اولئک هم المتقون کہا اور اس پر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس پر رب کا دل نہیں بھرا، جب رب کا دل نہیں بھرا تو رب نے کہا اولئک هم الفائزون، جب اس پر بھی رب کا دل نہیں بھرا تو رب نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، جب اس پر بھی رب کا دل نہیں بھرا تو رب نے کہا اولئک حزب اللہ۔ سونیا اے یار تیرے نے پر فوج میری ہے، اور جب اس پر بھی رب کا دل نہیں بھرا تو رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جب اس پر بھی رب کا دل نہیں بھرا تو رب نے کہا اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہاں علماء طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا ترجمہ عشق صحابہ میں ڈوب کر کیوں نہ کروں۔ ایک تو وہ ترجمہ جو تراجم میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عشق صحابہ میں ڈوب کر یہ ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ رب کہتے ہیں اعد لہم جنات تجری، سونیا اساں تے جنت سجائی ہی تیرے یارہ واسطے میں۔ میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کی محبت نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ تکبیر۔ انبیاء کے بعد، میں نے بات کو سمیٹنا وقت تھوڑا ہے، انبیاء کے بعد ادھر توجہ، انبیاء کے بعد صحابہ کی جماعت، جو صحابہ کی جماعت وہ واحد جماعت ہے جن کی ذات میں کیڑے نہیں نکال سکتے۔ بات کریں گے لاجک سے کریں گے، تسی آکھو گے ٹھیک ہے، جن کی ذات میں کیڑے، جن پر تنقیس، بولو تنقیس، جن کے عمل پر بحث نہیں کی جا سکتی۔ ولی کے عمل پر بحث ہو سکتی ہے، شیخ الحدیث کے عمل پر بحث بولو ہو سکتی ہے، شیخ القرآن کے عمل پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کے عمل پر بحث نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ پھر وہی گل، وائے کیوں صحابہ کے عمل پر بحث نہیں ہو سکتی؟ دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، توجہ، اس لیے کہ بندہ ولی بنتا ہے اپنی محنت سے۔ کیوں جی؟ بندہ حافظ قرآن بنتا ہے اپنی، بولو اے ماشاءاللہ تے کئی بچے حافظ ہونے نے 2-2 2.5 سال 3-3 سال نہ لائے تے تا حافظ بنے۔ بندہ ولی بنتا ہے محنت سے، حافظ قرآن بنتا ہے محنت سے، حافظ الحدیث بنتا ہے محنت سے، بندہ شیخ الحدیث بنتا ہے محنت سے، بندہ شیخ التفسیر بنتا ہے، لیکن صحابی محنت سے، بولو یار صحابی محنت سے نہیں بنتا۔ میں نے کہا ولی کے عمل پر بحث ہو سکتی ہے کیونکہ بندہ ولی بنا محنت سے، جب صحابی محنت سے بنا ہی نہیں تو اس کے عمل پر پھر بحث کیوں؟ سعد نے یہ کیا، سعید نے یہ کیا، ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ، او جی باغ فتح نہیں دیتا، تو انہوں پتہ ہے باغ فتح ہے کی شے؟ خیر میرا موضوع نہیں ہے، یہ مال فے، یہ وراثت چل ہی نہیں سکتا۔ صحابی کے عمل پر بحث اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بندہ صحابی اپنی عمل سے نہیں بنتا، بندہ صحابی اپنے عمل سے نہیں بنتا، بلکہ جس طرح نبی اپنی محنت سے نہیں بنتا۔ کدی کو ویکھیا جی کوئی بندہ پڑھدا اتنا پڑھ گیا کہ وہ نبی بن گیا؟ جس طرح بندہ
अपनी मेहनत से नबी नहीं बनता, इसी तरह अपनी मेहनत से सहाबी भी। जब सहाबी अपनी मेहनत से नहीं बनता तो फिर उसके अमल पर बहस क्यों? फिर उसके अमल पर बहस क्यों? इसलिए मैं कहता हूं कि मैं सहाबा को अमल के तराजू पर नहीं तोलता। मैं और आप कल जन्नत में जाएंगे अमल की वजह से। बोलो, मैं और आप कल जन्नत में जाएंगे अपने अमल की वजह से, इंशाल्लाह जाएंगे। लेकिन सहाबी अमल की वजह से जाएगा, तो जब वो अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा तो फिर उसके अमल पर बहस क्यों कि ये करते हैं, ये करते हैं, ये क्यों? और यारो जिन्ने मर्जी अमल करन, वो सहाबी अमल से तो बना ही नहीं। मैं सहाबी को अमल के तराजू पर नहीं तोलता, मैं सहाबी को तोलता हूं निस्बत के तराजू पर कि यार कि देने ये भी तो देखो, यार की देने मुझको और आपको कल जन्नत में जाने के बाद अल्लाह की तरफ से रिजा का परवाना मिलेगा इंशाल्लाह। अजना नहीं इंशाल्लाह आखी ना, मुझे और आपको जन्नत में जाने के बाद अल्लाह की तरफ से रिजा का परवाना मिलेगा। ऊंची आखो, जड़ा उच्ची आखे अल्लाह पाक ओनू हजरत हज ते लै जाए, अल्लाह ओनू मक्के लै जाए। जड़ा होली आखे अल्लाह ओनू अगले साल लैके जाए। लो जी, ये तो भी आमी इंशाल्लाह जन्नत में जाने के बाद मुझको और आपको वो रिजा का परवाना जो अल्लाह की तरफ से दिया जाएगा वो जन्नत में मिलेगा। मेरे नबी के सहाबा ऐसे जलीलुल कदर है कि उन्हें इसी दुनिया में रिजा का परवाना मिल गया। इसलिए मैंने कहा कि मैं सहाबा को अमल के तराजू पर नहीं तोलता, मैं सहाबा को तोलता हूँ निस्बत के तराजू। और इस पर दलील, मैंने कहा मैं कोई बात बगैर दलील के नहीं करूँगा। हुजूर ने फरमाया, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार फरमाते हैं कि मेरे सहाबा का एक मुठ जौ सदका करना बाद में आने वालों का ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने से अफसल है। ओए साहबी, एक मुठ जौ सदका करे, तू सोना ओहद पहाड़ के बराबर सदका करे, तू उतों तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? ए यार कि देने, ए यार कि देने, ये सहाबी किसके हैं? और सुने, मैंने आपको ये तो बता दिया कि हम सहाबा से मोहब्बत क्यों करते हैं। मैं क्यों सहाबा से मोहब्बत करता हूँ? देखिए, मुझे आपका तो पता नहीं, मैं किसी के, वैसे तो माशाल्लाह सारे मुसलमान हैं, शायद किसी को इल्म नहीं होगा, लेकिन मैं ये इल्म नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। क्यों जी? इल्म नहीं थे फकी का दे वास्ते तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन किसी के अंदर तो नहीं झांका जा सकता, इसलिए कम से कम मैं अपने बारे में ये कहता हूँ, मैं सहाबा से मोहब्बत उनके अमल की वजह से नहीं करता। सहाबा से मोहब्बत उनके अमल की, रोज़े बड़े रखते सन माशाल्लाह, हज बड़े करते सन माशाल्लाह, ज़कात बड़ी देंदे सन, सदकात बड़ी देंदे सन, जिहाद करते सन। इन्हां कम्मां दी वजह तो मैं सहाबा नाल मोहब्बत नहीं जे करता। मैं सहाबा से मोहब्बत क्यों करता हूँ? किबला दुरुस्त करें अपना, हम सहाबा से मोहब्बत क्यों करते हैं? सहाबा के आमाल की वजह से, उनके रोज़ों की वजह से, उनके हज और ज़कात की वजह से मैं सहाबा से मोहब्बत नहीं करता। मैं सहाबा से इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि
کہ مجھے محمد مصطفیٰ سے پیار ہے، اور اس پر دلیل دوں گا، اور دلیل بھی وہ دوں گا جیڑی ہر جمعے خطبے چ پڑھی جاندی ہے، عربی دے خطبے چ۔ اور ماشاءاللہ معاف کرنا، میں اپنی بات کرتا ہوں، وہ جڑا عربی دا خطبہ ہے نا، او دے وچ اسی او دلیل دینے ہیں، وہ ماشاءاللہ جڑے عربی دا خطبہ پڑھ رہے ہوندے نے انہوں نے آپ نو نہیں پتہ ہوندا، تے عوام نو کتھوں پتہ لگے؟ الا قلیل، الا من رحم اللہ، بہت کم ہے، ورنہ جڑے پڑھ رہے ہیں انہوں نے نہیں پتا۔ دلیل ہر جمعے دتی جاندی ہے، صحابہ نال محبت دی وجہ، صحابہ دی دے نال محبت دا باعث کی ہے دلیل ہر جمعے چ، لیکن ساڈے اتوں دی اسی تے ماشاءاللہ آوندے ہی ادوں آنا جدوں عربی دا خطبہ پہلا تے ساڈا مسجد نال کم ہی کونی، مولوی صاحب آ گئے نے، مولوی صاحب نے شلوار ٹنگی انج کر کے اپنا کپڑا شپڑا سیدھا کیتا، ویسکوٹ سیدھی کیتی، ممبر تے بیٹھ گئے، دو چار بندے اگے بیٹھے نے، اوے اللہ دے بندے ہو، یہ جو مولوی صاحب مسجد میں آئے ہیں یہ کس لیے آئے ہیں؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بولیں اوکے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو 7 دنوں میں کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 24 7 یعنی تقریباً 150 یا 250، یعنی 250 گھنٹے ہم نے گھر میں رہنا ہے، اور 250 گھنٹوں میں سے صرف آدھا گھنٹہ آ کے مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے دین کی بات سننی ہے، اسی ایڈے کھوچل ہاں وہ بھی نہیں دیں۔ اسی ادو آنے ہیں جدو عربی دا خطبہ شروع ہو جاتا ہے، وہ عربی دا خطبہ جو ہے وہ تو مولوی صاحب نو آپ گھٹ ہی سمجھ آ رہا ہے، سانو کتے ہونا ہے؟ صحابہ کے ساتھ محبت، میں نے کہا کہ میں صحابہ سے محبت ان کے عمل کی وجہ سے، گل یاد ہے، ان کے عمل کی وجہ سے میں صحابہ سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے محمد مصطفیٰ سے پیار ہے، اور سرکار نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ خدا دا نا جے، خدا دا نا جے، اللہ اللہ، اوے رب دا واسطہ جے، اوے خدا دا نا جے، فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں غلط ملت نہ کہنا، کوئی غلط سلط بات نہ کر دینا۔ میں محمد کا دل بڑا دکھتا ہے، یہ میرے صحابہ ہیں، انہوں نے میرے لیے اپنا مکہ چھوڑا ہے، انہوں نے میرے لیے اپنی ازواج چھوڑی ہیں، میں بڑا دکھی ہو جاتا ہوں جب کوئی میرے صحابہ سے بات کرتا ہے۔ اس لیے اللہ اللہ، او خدا دا نا جے، خدا دا نا جے، او رب دا واسطہ جے میرے صحابہ نو کوئی گل کرن تو پہلا سوچ لیا جے، اور آگے ضابطہ بتا دیا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ دراصل میں محمد کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ خدا کی کوئی صحابہ دے نال بننا سانج آگے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل میں محمد سے بغض رکھتا ہے۔ کیوں جی؟ وہ فارسی کا شعر ہے نا کہ زاغ خار زبوے گل بود، زاغ خار زبوے گل بود، نفرتشت از صحبت بلبل بود۔ کوے کو جب گل سے محبت نہیں ہے تو وہ بلبل سے محبت کیسے کرے؟ کہ کوا جس کو حضور سے محبت نہیں ہے وہ صحابہ سے محبت کیسے کرے گا؟ اس لیے میں آخری جملے بول رہا ہوں کہ خدا کے لیے صحابہ کے ساتھ محبت ایسی ہو، جان دینے کا وقت آئے دیں گے انشاءاللہ، کیوں بھائی؟ اور اگر مار کھانی پڑے تو، اگر میں مار کہہ رہا ہوں، مال نہیں کہہ رہا، سوچ سمجھ کے ذرا، اگر صحابہ کے لیے کہیں پہ کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو گے، اگر صحابہ کی عظمت کے لیے۔ اور دیکھیں لفظ صحابہ جب آتا ہے نا
اس میں آل بیت بھی آ جاتے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے. علماء طلباء بیٹھے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ میں اس صحابہ کا لفظ جب آ گیا تو اہل بیت بھی اس میں آ گئے. ہاں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت سے بھی محبت، اس لیے کہ اگر میری ایک آنکھ کا نور ابو بکر ہے تو دوسری آنکھ کا نور حسین ہے. اگر میری ایک آنکھ کا نور عائشہ ہے تو دوسری آنکھ کا نور سیدہ فاطمہ ہے. اور صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہ بنے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی اسی کی کریے کتاباں چ لکھے ہے تو کتاباں تے بڑا کچھ لکھے ہے، اور جی البدایہ والنہایہ چکو، ابن اسیر چکو ہے، تاریخ الامم والملوک چکو، او دے تے بڑا کچھ لکھے ہے. آپ صحابہ کے بارے میں گندی مکھی مت بنے. صحابہ کے بارے میں کہ گندی مکھی ہمیشہ گند پر بیٹھتی ہے، گندی مکھی ہمیشہ گند پر بیٹھتی ہے. آپ صحابہ کے بارے میں صاف مکھی بنے. ہمارے گھر میں نا سین میں کھرا بنا ہوا تھا. کھرا سمجھتے، وہ تھوڑے برتن دھوتے ہیں وہاں پر. اچھا، وہ صاف رہتا تھا، وہ بالکل صاف رہتا تھا. اس کی جو ٹوٹی تھی نا، اس سے وہ ذرا لوز ہو گئی، قطرہ قطرہ گرنے. میں نے خود مشاہدہ کیا کہ شہد کی مکھی آتی تھی، وہ نیچے، حالانکہ نیچے بھی پانی صاف ہے، نیچے نہیں بیٹھتی تھی، جہاں سے پانی نکل رہا ہوتا تھا وہاں پر بیٹھ کے پانی پیتی تھی. خدا کے لیے صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہ بنے، صاف مکھی بنے. گندی مکھی بن کر تاریخ کے اوراق پر مت بیٹھے، صاف مکھی بن کر قرآن کے سپاروں پر بیٹھے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.